عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نسبتی مہینہ چل رہا ہے، جسے ہم 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان جاری کیا، اور اس مہینے کے فیضان سے مریدین، معتقدین، محبین، طالبین اور عاشق غوث اعظم فیض اٹھاتے ہیں۔ کچھ ان کی نظر و نیاز کر کے، کچھ فاتحہ و قرآن خوانی کر کے، کچھ میلاد و جلسہ کر کے، کچھ ذکر و اذکار کر کے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیح و تحلیل کر کے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ صرف مل پور یا اتر پردیش یا پھر ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسے پیر ہیں جن کا ڈنکا دنیا میں تو بجتا ہے، ان کا ڈنکا آسمانوں میں بھی بجتا ہے۔ اللہ نے بڑا رتبے سے نوازا، ان سے پہلے والوں کو اور ان کے بعد والوں کو کبھی رتبہ ملا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی پوچھے کون غوث پاک، کوئی جاننا چاہے کون غوث پاک، تو بتانا وہ غوث پاک کہ جن کے منہ مبارک میں حضور نبی آخر الزمان نے 7 مرتبہ لعاب پاک ڈالا ہے، جن کے منہ میں حضرت مولا علی مشکل کشا نے 6 مرتبہ لعاب پاک ڈالا ہے۔ وہ غوث پاک جو اپنی والدہ کے شکم سے جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا تو 17 پاروں کے حافظ نکلے۔ وہ غوث پاک کہ اگر جن کے نانا لکڑی دے کر دوڑائیں تو جس قبرستان سے یہ دوڑ لگائیں اور ایک صدا لگائیں تو قبرستان کے سارے مردے قبرستان کو خالی کر کے دوڑ لگا دیں۔ وہ غوث پاک جن کے ایک بار کم باذن اللہ کہنے سے مردے میں جان آ جاتی ہے۔ وہ غوث پاک جو اپنے حجرے مبارک میں اپنے مدرسے میں بیٹھ کر ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیں۔ وہ غوث پاک جو 13 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی واپس لا دیں۔ وہ غوث پاک کہ جن کے در سے کبھی عقیدت مند خالی نہیں گیا۔ وہ غوث پاک کہ جس سوالی نے سوال کیا حضور غوث پاک کے نام سے اللہ نے ان کا صدقہ عطا کر دیا۔ کون غوث پاک؟ وہ غوث پاک جو ایک مبارک، ایک پاک، ایک سیدہ کے بطن سے پیدا ہیں۔ وہ غوث پاک جو ایک مبارک، ایک پاک، ایک سیدہ کے بطن سے پیدا ہیں۔ وہ غوث پاک اللہ نے جنہیں ولایت کا تاج پہنایا۔ وہ غوث پاک کہ جن کے در سے ولایت بڑھتی ہے، ان کی بڑا شان ہے، بڑا عظمت ہے غوث پاک کی۔ اور عظمت ہو کیوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی بھی مذہب کا، میرے سرکار فرماتے ہیں یہ بات، تو کسی بھی مذہب کا کوئی معزز آدمی تمہارے پاس آئے، کوئی عزت دار آدمی کسی بھی مذہب کا ہو تمہارے پاس آئے تو اس کی اسی طرح عزت کرو جیسے اس کے مذہب والے عزت کرتے ہیں۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ اس کی تم اسی طرح عزت کرو جس طرح وہ لوگ اپنے رہنما کی عزت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور مذہب کا تمہارے پاس آئے معزز بندہ تو تم اس کی اسی طرح عزت کرو جیسے اس کے سماج والے اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک کے پاس جیسا بندہ آتا تھا حضور اسے عنایت کیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک عجیب شخص آیا اور کہنے لگا حضور مرید ہونا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے کہا ہو جاؤ، دنیا آتی مرید ہونے کے لیے، تم بھی ہو جاؤ۔ تو کہنے لگا حضور میں بے نمازی ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا مرید ہونے کے بعد۔ حضور غوث پاک نے کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے، تو میں تجھے مرید نہیں کر سکتا۔ تو کہا حضور ایک ہی شرط نہیں ہے میری، دوسری ایک اور ہے۔ تو حضور غوث پاک نے کہا اچھا پھر بتا، پھر دوسری کون سی ہے؟ تو کہا حضور میں چور ہوں اور میں چوری کرتا ہوں، مرید ہونے کے بعد چوری بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضور غوث پاک نے کہا یہ باتیں دونوں شریعت کے خلاف ہیں اور ان کے رہتے میں تجھے مرید نہیں کر سکتا۔ اس نے قدم پکڑ لیے اور کہنے لگا حضور آپ کے در پہ تو گورا آئے کالا آئے، آپ کے در پہ تو امیر آئے غریب آئے، جیسا آیا آپ نے اسے نواز دیا ہے، آپ نے کبھی اس کی پہچان نہیں پوچھی، آپ نے کبھی اس سے اس کا کام نہیں پوچھا، آپ نے اپنی جھولی سے اسے نواز دیا ہے، حضور مجھے بھی نواز دیجیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اچھا جب تیری 2 شرطیں ہیں تو ایک میری بھی شرط ہے، جب تیری 2 ہیں تو ایک میری بھی ہے۔ تو کہا حضور آپ میری یہ 2 مان جاؤ، میں آپ کی ساری مان جاؤں گا، آپ بس یہ 2 مان جاؤ میری۔ حضور غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تیری مان جاؤں گا، تو میری 1 مان جا، میں تجھے مرید کر لوں گا۔ تو کہا حضور جلدی سے اپنی شرط بتاؤ اور مجھے مرید کر لو۔
حضور غوث پاک نے کہا میری شرط یہ ہے جب تو مرید ہو جائے تو جب اذان کا وقت ہوا کرے تو اذان پڑھ دیا کرنا بس۔ تو نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مت پڑھنا، تو صرف اذان کا وقت ہو تو اذان پڑھ دیا کرنا۔ وہ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے جب وقت ہوگا تو میں اذان پڑھ دوں گا۔ جب مرید ہو کر گھر گیا تو 2-3 دن تک گھر پہ ہی رہا، باہر ہی نہیں نکلا، سوتا تھا، وقت ہوتا تھا اذان کا تو اٹھتا تھا، وضو کرتا تھا، اذان لگایا کرتا تھا، پھر سو جایا کرتا تھا۔ بیوی نے کہا کیا ہو گیا ہے 3 دن سے اٹھتے ہو اور اٹھ کے صرف اذان پڑھ دیتے ہو، جب اذان پڑھتے ہو تو پھر نماز بھی پڑھ دیا کرو، اور پھر 3 دن سے تم کہیں گئے بھی نہیں، نہ کہیں چوری کی، نہ چپاری کی، خرچہ بڑھ رہا ہے، بچوں کا انتظام کرنا ہے، تم کہیں جا بھی نہیں رہے ہو، صرف اٹھ رہے ہو، وضو کر رہے ہو اور اذان پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے ارادہ کیا بات بیوی تو ٹھیک کہہ رہی، کہیں نہ کہیں آج چل کے ہاتھ صاف کریں۔ اس نے ایک سیٹ کا گھر دیکھ لیا۔ اب یہ ٹائم ٹیبل بنا رہا تھا کہ کس ٹائم چوری کرنے نکلوں کہ اذان کا وقت نہ ہو پائے، کیونکہ پیر سے وعدہ کیا ہے نا۔ اور کس پیر سے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، اس پیر سے جو کہتے ہیں میں دنیا کو ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔ اسے بھی پتا تھا کہ حضور غوث پاک سے میرا کام، میرا عمل چھپا نہیں رہ سکتا، وہ جان جائیں گے، اس لیے مجھے اذان تو پڑھنا ہے، ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا پڑے گا، کس ٹائم چوری کرنے نکلوں۔ اس نے رات کا شروع پہر یعنی 11 بجے کا وقت مان لیجئے، 11:30 بجے کا، اس نے چوری کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا۔ گھر سے نکلا، ایک سیٹ کے گھر میں گیا، چوری کرنے لگا، مال ملنے لگا، زیور، پیسے، روپیے، سکے جو بھی تھا اکٹھا کرنے لگا اور ایک بوری میں بھرنے لگا۔ لالچ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، ان قریب ایک تھیلا جب تک اس نے سامان اکٹھا کیا تب تک صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا، وقت فجر ہونے والا تھا۔ فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا نا، مجھے خیال آیا اذان پڑھنا ہے، وعدہ پیر سے کیا ہے، وفا کرنا ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا، اسی سیٹ کے آنگن میں آ کے کھڑا ہو گیا، چوری کا جو تھیلا، جو بورا اکٹھا کیا تھا وہ ایک سائڈ میں رکھا، اسی سیٹ کے آنگن میں کھڑے ہو کے اذان پڑھنے لگا۔ جب اذان کی آواز آئی نا تو سارے گھر والے جاگ گئے، اٹھے، سارے اٹھ کے آنگن میں آ گئے۔ جب اس نے دیکھا پیچھے بھیڑ لگی ہوئی، اس نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ اس نے سوچا اب مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، مسئلہ اب گڑبڑ ہونے والا ہے، خراب ہونے والا ہے، اب نیت کر لو، یہ سوال کریں اس سے پہلے نیت کر لیں۔ وہ سارے لوگ بھی وضو بنا کے، گھر والے بھی وہیں سائن میں آنگن میں آ گئے۔ جب اس نے 2 رکعت کا سلام پھیرا نا تو دیکھا سب بندھی ہوئی تھی، پوری سب بندھی ہوئی تھی، چور جو ہے امامت کی جگہ پہ، گھر والے مقتدی کی جگہ پہ تھے۔ حیران ہو گیا، اب کیا کروں یار؟ تو اس نے کہا بھائی نماز پڑھاؤ۔ گھر والوں نے کہا بھائی نماز پڑھاؤ، تو اس نے کہا بھائی میں امام نہیں ہوں، میں چور ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو آپ کا تقوی و پرہیزگاری ہے، یہ تو آپ کا بڑپن ہے جو اپنے آپ کو چور بتا رہے ہو، آپ تو بڑا اعلیٰ درجے کے اللہ والے ہو، آپ چور ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کہا بھائی میں چوری ہوں، چوری کرنے آیا تھا، میں امام نہیں ہوں۔ اور وہ دیکھو وہ بوریا رکھا ہوا ہے سامان کا بھرا ہوا۔ تو کہا ہم نہیں مانتے، اگر آپ چور ہوتے نا تو اللہ کا ذکر یہاں نہیں کرتے، آپ چور ہوتے تو اذان نہیں لگاتے، آپ چور نہیں ہیں، ہم سوئے ہوئے کو جگانے آئے ہو۔ یہ حضور غوث پاک کے بارگاہ میں ایک ادنا سے مرید کا واقعہ بتا رہا ہوں میں۔ ادھر حضور غوث پاک اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، مریدین کو سبق دے رہے تھے، رات کا وقت ہے، صبح صادق کا سبق دے رہے تھے۔ نظر ولایت اٹھی اور اسی سیٹ کے آنگن میں جب اپنے مرید کو پکڑا ہوا پایا نا، حضور غوث پاک نے کہا پھنس گیا۔ حضور غوث پاک نے کہا پھنس گیا۔ مرید بیٹھے تھے، حضور کہتا کون پھنس گیا؟ تو کہا جو مرید ہو کے گیا تھا آج وہ پھنس گیا۔ تو وہ تمام بیٹھنے والے طلباء اور عاشق طالب کہنے لگے حضور آپ کا مرید اور پھنس جائے، جب پھنس گیا تو بچا بھی آپ لوگ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تمام مناظر پر اپنی نظر ولایت ڈالی تو جو گھر کا سیٹ تھا نا وہ اٹھ کے آیا، اسے بلایا، یہ خود کو چور بتا رہے ہیں، اپنے آنگن میں آج پہلی بار مصلی بچھا، یہ خود کو چور بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیا سیٹھ نے کہا حضور آپ نماز پڑھائیے۔ اس نے کہا میں امام نہیں ہوں، میں چور ہوں۔ سیٹھ نے قدم پکڑ لیے، ہاتھ چومنے لگا اور کہا یہ تو آپ کا تقوی بول رہا ہے،
آپ کی پرہیزگاری بول رہی ہے، ورنہ ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ بندہ خود اپنی بڑائی کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کو یہ دیکھا کہ آپ اپنے آپ کو چور بتا رہے، اللہ اکبر۔ اس نے سوچا کہ اگر ان سے بچنا ہے نا تو آپ نماز پڑھانا پڑے گی، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کی نیت کی، ہاتھ باندھ لیے، نماز مکمل ہوئی نا، سارے نمازی ہاتھ چومنے لگے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا مولا جب عبد القادر کا غلام بن گیا اور میں نے جھوٹ موٹ میں اذان پڑھی تو اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، اگر میں سچا پکا نمازی بن جاؤں گا تو اللہ مجھے کتنا عنایت کرے گا۔ سچا پکا اگر نمازی بن گیا، سچے پکے غوث پاک کے طریقے کار پر آ گیا تو اللہ مجھے کتنا انعام دے گا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضور غوث پاک دیکھتے نہیں ہیں، کسی کو بھی نواز دیتے ہیں، بس مانگنے والا ہو۔ بس ہم کیا ہے، ہم چھوٹا بڑا تلاش کرتے ہیں۔ میں یہ ہر بار بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عام بندے کی بات بتا رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں اپنے پڑوسی سے زیادہ افضل ہوں تو کہا وہ زندگی بھر وہ عبادت کرتا رہے، اس پڑوسی سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری آ گئی، اس کے اندر تکبر آ گیا، اور جس کے اندر غرور ہوتا ہے نا اللہ کو وہ بندہ کبھی پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم کو بہتر بننا ہے انسانوں کی نظروں میں نہیں، انسان کی نظر میں بہتر مت بنو، رحمان کی نظر قدرت میں بہتر بنو۔ انسان تو کبھی کسی کو برا کہتا ہے، کبھی کسی کو اچھا کہہ دیتا ہے۔ آج جو کل کسی کو برا کہتا ہے نا، آج اس نے دعوت کر دی نا تو وہ سب سے بیسٹ، سب سے بہترین بندہ ہوگا پوری بستی میں اس کے لیے، کیونکہ آج بریانی کھا کے آیا نا اس کے یہاں سے۔ کل وہی بندہ سینکڑوں کام کرے، اس کے ہر بار ضرورت پہ کام آئے تو اس کا احسان کا ایک بدلہ بھی نہیں چکائے گا۔ آج ایک دن وہ منع کر دے بھائی آج مجھے ضرورت ہے، آج میں تیرے کام نہیں آ سکتا، تو وہ سارے احسان بھلا کے اس برائی کو یاد رکھتا ہے کہ یار اس نے اس موقع پہ منع کر دیا۔ یہ دنیا ہے، اللہ خود کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے۔ اگر تمہیں وفا تلاش کرنی ہے تو اللہ والوں میں تلاش کرو، اگر تمہیں محبت تلاش کرنی ہے تو دینداروں میں تلاش کرو، اگر تمہیں سچائی تلاش کرنی ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں، تبلیغ کرنے والوں میں سچائی تلاش کرو۔ سچائی تلاش کرنی ہے تو مسجدوں میں تلاش کرو، اللہ والوں کے دروں پہ تلاش کرو، بازاروں میں تلاش مت کرو۔